بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ستیلے بھائی محمد بن حنفیہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی ایک اور زوجہ سے فرزند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے قبل اپنی وصیت میں محمد بن حنفیہ کو تاکید کی تھی کہ ہمیشہ اپنے دونوں بھائیوں حسنین کریمین علیہ السلام کا ساتھ دینا، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھی نصیحت کی تھی کہ محمد بن حنفیہ کے ساتھ رواداری کا اور رحم دلی کا سلوک روا رکھنا، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اور محمد بن حنفیہ کو وصیت فرمائی کہ اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ رہنا۔ لیکن آخر ایسی کیا وجوہات تھی کہ محمد بن حنفیہ نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر اختیار نہ کیا، اور واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیوں کیا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام سجاد المعروف امام زین العابدین اس وقت حیات تھے؟ ان کے ہوتے ہوئے محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اور جب امام زین العابدین کو محمد بن حنفیہ کے اس امامت کے دعوے کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب فتنوں کا آغاز ہوا اور بہت سے لوگوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کر دی، زکوٰۃ دینا بند کر دیا اور جھوٹے نبیوں کے فریب کا شکار ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ دیا کہ میرے زندہ رہتے ہوئے اسلام میں کسی طرح کا نقص ناممکن ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان زکوٰۃ کے منکرین اور اسلام سے مرتدین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ارتداد کے خلاف فیصلہ کن جنگ یمامہ میں لڑی گئی، جس میں بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر کے جنگ کے نقشے کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہیں پر حضرت وحشی بن حرب، جنہوں نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بے ایمانہ قتل کیا تھا، انہوں نے مسیلمہ کذاب کو اپنے اسی نیزے سے ایک کاری ضرب دے کر قتل کر دیا، جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ زکوٰۃ کے مسئلے پر فریقین کی طرف سے لڑنے والے بہت سارے لوگ مارے گئے، اور جو قیدی بنے ان کو مدینہ لایا گیا۔ ان میں خولہ بنت جعفر حنفیہ بھی تھی۔ انہوں نے ابو بکر کے سامنے فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور اپنے خاندانی وقار اور شان کو بیان کیا، اور فرمایا کہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ ابو بکر ان کی فصاحت و بلاغت اور قبائلی شان و شوکت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور حضرت علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے برکت عطا فرمائے گا۔ یوں بی بی خولہ سلام اللہ علیہا سے حضرت علی علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ فرزند امیر المومنین محمد الاکبر المعروف محمد الحنفیہ انہی کے بطن عطر سے پیدا ہوئے، جو اپنے بابا علی المرتضیٰ کا عکس جمیل تھے، اور قوت حیدری کی پہچان اور بازو حیدری قرار اور علوی علم اور ذوالفقار کے وارث بنے۔ فاتح صفین، جمل اور شہروان یہی محمد الاکبر تھے۔ آپ کو فصاحت الہاشمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خولہ بنت جعفر یمن کی شہزادی تھی، اور وہ شمشیر زن تھی، اور شجاعت اور فصاحت میں بھی آپ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ محمد الاکبر حنفیہ علیہ السلام آپ کی نسبت سے ابن الحنفیہ معروف ہوئے۔ ان کے بچپن کے حالات پر زیادہ روایات میسر نہیں۔ جنگ جمل سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ شجاعت جنگ جمل میں جب کہ ان کی عمر مشکل سے 15-16 برس کی تھی، حضرت علی نے ان کو فوج کا نشان مرہمت فرمایا تھا۔ جنگ کے ابتدائی انتظامات کے بعد حضرت علی نے انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور علم لے کر آگے بڑھے۔ اہل بصرہ نیزے اور تلواریں سنبھال کر ان کی طرف لپکے۔ ابھی وہ بالکل کم سن تھے، اس لیے زیادہ بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔
حضرت علی نے ان کے ہاتھوں سے علم لے کر خود حملہ کیا۔ دوسرے سرفروشوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ آغاز جنگ کے بعد حضرت علی نے پھر محمد بن حنفیہ کو علم دے دیا۔ جنگ صفین کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت علی کی شہادت کا حادثہ پیش آ گیا۔ دم آخر آپ نے جب حضرت حسن و حسین کو وصیت فرمائی تو محمد بن حنفیہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہیں تمہارے لیے بھی ہیں۔ میرے بعد تم دونوں بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہیں کرنا، ان کے کاموں کو سنوارنا، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حسن و حسین سے فرمایا کہ ان کے یعنی محمد بن حنفیہ کے بارے میں میری یہ وصیت ہے کہ وہ تمہارے حقیقی بھائی کے برابر اور تمہارے باپ کے لڑکے ہیں۔ ان کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے والد ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت حسن نے اس وصیت کو پورے طور پر ملحوظ رکھا اور کسی موقع پر بھی ابن حنفیہ کو نظر انداز نہ ہونے دیا۔ چنانچہ جب حضرت حسن کا وقت آخر ہوا تو حضرت حسین سے فرمایا کہ میں تم کو تمہارے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، وہ دونوں آنکھوں کے درمیانی چمڑے کی طرح عزیز ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ سے فرمایا کہ تم کو بھی یہ وصیت کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت حسین کے گرد جمع ہو کر ان کی مدد کرنا۔ حضرت حسن کے بعد محمد بن حنفیہ حضرت حسین کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے رہے اور ان کی مشکلات میں ایک وفادار بھائی کی حیثیت سے ان کے مخلص و غم گسار رہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد جب یزید تخت خلافت پر برجمان ہوا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی بیعت طلب کی، تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام شش و پنج میں مبتلا تھے۔ تو ایسے نازک موقع پر محمد بن حنفیہ اپنے برادر امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ میرے بھائی، میں دنیا میں آپ سے زیادہ کسی کو اپنا خیر خواہ تصور نہیں کرتا اور آپ بھی مجھے اپنا خیر خواہ تصور کر سکتے ہیں۔ ہم ایک باپ کا خون ہیں۔ میں کبھی آپ کے بارے میں وہ نہیں سوچوں گا یا چاہوں گا جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو بھائی مجھے مشورہ دیں، میں اس نازک مرحلے پر کیا کروں؟ محمد بن حنفیہ کہنے لگے برادر، میں تو یہ کہوں گا کہ نہ تو آپ یزید کی بیعت کریں اور نہ ہی ابھی کسی خاص شہر کی طرف اپنا رخت سفر باندھیں اور اپنا سفیر بھیج کر لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دیجیے۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ہمارے لیے موجب شکر ہوگا، اور اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے تو اس سے آپ کے مذہب اور آپ کی عقل میں کوئی کمی نہ آئے گی اور آپ کے فضائل پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔ اور اگر آپ کسی متعین شہر اور متعین مقام پر جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، ان میں ایک جماعت تو آپ کا ساتھ دے گی لیکن ایک جماعت آپ کے خلاف جائے گی، پھر یہ دونوں جماعتیں باہم لڑیں گی اور درمیان میں آپ کی ذات ان کے نیزوں کا نشانہ بنے گی۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو نسب اور ذاتی اوصاف کے اعتبار سے اس امت کا معزز اور بلند ترین شخص سب سے زیادہ ذلیل اور پست ہو جائے گا اور اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہوگا۔ یہ مشورہ سن کر حضرت حسین نے فرمایا پھر کہاں جاؤں؟ ابن حنفیہ نے کہا کہ مکہ جائیے، اگر وہاں آپ کو اطمینان سے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو خود ہی کوئی سبیل نکل آئے گی، اور اگر حالات خلاف ہوئے تو ریگستان اور پہاڑی علاقوں میں نکل جائیے گا، اور جب تک مالک کوئی فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک برابر ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے رہیے۔ اس دوران میں آپ کی کوئی نہ کوئی رائے قائم ہو جائے گی اور آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب حالات کا سامنا ہو جاتا ہے اس وقت آپ کی رائے نہایت صائب اور آپ کا عمل نہایت محتاط ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت حسین نے فرمایا تم نے بہت محبت امیز نصیحت کی، مجھ کو امید ہے کہ تمہاری رائے صائب ہوگی۔ حضرت حسین نے ایک حد تک ان کے مشورے پر عمل بھی کیا۔
چنانچہ مدینہ سے مکہ چلے گئے، پھر کوفیوں کی پہم دعوت پر چند دنوں کے بعد کوفہ روانہ ہو گئے، لیکن تقدیر الہی کچھ اور ہی تھی، اس لیے آپ کی شہادت کا حادثہ عظیم پیش آ گیا۔ محمد بن حنفیہ اس حادثے میں آپ کے ساتھ نہ تھے۔ محمد بن حنفیہ کا امام حسین کے ساتھ شریک سفر نہ ہونا کچھ تعجب کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن تاریخ دانوں نے اس کے بارے میں بہت سی روایات بیان کی ہیں، جن میں مستند اور نہایت مؤثر تاریخ دان بھی شامل ہیں۔ ان تاریخ دانوں کی روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر محمد بن حنفیہ کو خود اپنے ساتھ شریک سفر ہونے سے منع فرما دیا تھا۔ اس کے کچھ پہلو تھے۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ محمد بن حنفیہ بیمار تھے اور زیادہ سفر اختیار نہ کر سکتے تھے اور جنگی مہمات میں بھی برابر حصہ نہ لے سکتے تھے، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ آپ مدینہ میں میری آنکھ بن کر رہیں گے اور کچھ بھی غیر معمولی چیز سامنے آئے تو مجھے اطلاع دیں گے۔ امام رازی اور امام تیمیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جس سفر پر روانہ ہوئے تھے اس کا اختتام امام حسین علیہ السلام کی دردناک شہادت کی صورت میں ہوگا۔ یہ اس وقت کوئی بھی نہ جانتا تھا، اس لیے محمد بن حنفیہ کو اس معاملے میں مورد الزام ٹھہرانا کہ وہ جان بوجھ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں شریک نہ ہوئے، یہ کہنا مناسب نہیں۔ محمد بن حنفیہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ یزید سے ملنے اس کے دربار دمشق میں بھی گئے تھے، اور جب یہ یزید سے ملاقات کے بعد واپس مدینہ منورہ آئے تو تابعین کا اور عام مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ان کے پاس حاضر ہوا اور آ کر یزید کے بارے میں دریافت کرنے لگا کہ یزید کیسا ہے، آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ محمد بن حنفیہ فرمانے لگے کہ یزید تو نیک پارسا ہے، سنت رسول کا پابند ہے، اچھائی کو قائم کرنے والا ہے، یعنی اس میں کوئی نقص نہیں دیکھا جیسا کہ تم لوگ بیان کرتے ہو۔ وہیں پر حضرت عبداللہ بن مطیع بھی موجود تھے، جو کہ روایات کے مطابق صحابی رسول تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے خود یزید کو ان تمام برائیوں میں ملوث دیکھا ہے اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، میں اس کے پاس رہا ہوں، اس نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے اس طرح نیک کام کیے تاکہ آپ اہل مدینہ میں جا کر یزید کی اچھائی بیان کریں۔ مفسرین اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مطیع چونکہ صحابی رسول تھے اور محمد بن حنفیہ تابعین میں شمار ہوتے تھے، اس لیے ایک تابعی کے بیان کے اوپر ایک صحابی کے بیان کو فوقیت دی جائے گی۔ چنانچہ یزید فاسق اور فاجر تھا، یہ روشنی کی طرح عیاں ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا اور اس کا ایک مراسلہ امام سجاد امام زین العابدین کی طرف بھی بھیجا کہ میری امامت کو قبول فرمائیے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دو اماموں کے برعکس اپنے بعد کسی کو امام مقرر نہیں کیا ہے، اور یہ کہ میں علی علیہ السلام کا فرزند ارجمند ہوں اور عمر اور زیادہ احادیث نقل کرنے کے اعتبار سے انہیں زین العابدین پر برتری حاصل ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کے جواب میں ان کو جہالت سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی اور لکھا کہ میرے والد امام حسین علیہ السلام نے عراق کے سفر سے پہلے میری امامت کی وصیت کی تھی اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے بھی مجھ سے عہد لیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد محمد بن حنفیہ امامت کے دعوے سے دستبردار ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیشہ امام سجاد امام زین العابدین کی پیروی کی۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا مقصد حضرت امام سجاد کے ساتھ اختلاف کرنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے امر حق واضح کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔